الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله. آج 18 ذی الحجہ ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. چالیس دن آپ کا محاسبہ ہوا. امت پر آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مسجد نبوی کی زمین کو سب سے پہلے خرید کر مسجد بنائی. اور جب مسجد نبوی کی توسیع کی بات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت پانی کی اشد ضرورت تھی اور پانی کا ایک کنواں بیر روما تھا. تو آپ نے 35,000 درہم کا وہ کنواں خرید کر مسلمان اور انسانیت کے نام آپ نے اس کو کر دیا کہ اس سے مسلمان پیے، انسان پیے، جانور پیے، کسی سے کچھ نہیں لیا جائے گا، جتنا پانی لے جانا ہے لے جاؤ. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اس امت پر بڑے احسانات ہیں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے والوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. تو پیارے بھائیوں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی محلے میں ہو اور محلے والوں پر آپ نے احسانات کیے ہو، کنواں کھدوا دیا ہو، محلے کی کئی بیوائیں آپ کے راشن پر پلتی ہو، لیکن وہ محلے والے آپ سے زیادتی کر جائیں تو اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے اور توجہ بندے کو اللہ کی طرف رکھنی ہوتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر بڑا احسان کیا، لیکن عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اس نے دور کی ریاستوں کے کچھ مسلمانوں کو بہکایا، اپنا گرویدہ بنایا اور حضرت عثمان کا دشمن بنا دیا. اور مہینہ بھی کون سا چنا؟ ذو الحجہ، حج کا مہینہ، کہ اس مہینے میں اکثر صحابہ اکرام حج پر گئے ہوئے تھے اور اس مہینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. آپ کے گھر کو گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک پانی بند کیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا. آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر لوگوں کو جمع کر دیا. جو اختلافات تھے آپ کی برکت سے وہ ختم ہو گئے. وہ اصل میں اختلاف نہیں تھے, وہ علم کی کمی کی وجہ سے اختلاف تھے. جیسے نماز تراویح میں پڑھتا تھا, بلکہ اب کوشش کرتا ہوں نہ پڑھوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب ایک بھائی نے مجھے کہا, ایک بندہ میرے پاس آیا تھا, اس نے کہا امام صاحب کی غلطی ہے میرے پاس, وہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ایک غلطی ہے میرے پاس. بولا بھائی کیا غلطی ہے؟ تو یہ اس نے بتایا. پھر اس طرح نہ پڑھنا مناسب ہے کہ لوگ پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں ان کی علم کی کمی کی وجہ ہوتی ہے, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. جس طرح پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین, اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا عام آدمی کے سامنے پڑھیں گے تو وہ کہے گے یہ تو غلط پڑھ رہا ہے. جس نے بیت المقدس سنا ہو, اگر اس کے سامنے آپ پڑھیں گے بیت المقدس, بولے گا یہ غلط ہے, حالانکہ دونوں صحیح ہے. تو ایسا اختلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ شروع ہو گیا تھا. چونکہ اسلام اب عرب سے ہو کر عجم تک پہنچ چکا ہے. عرب عربی کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن 7 حرفوں پر ہے, لیکن عجم میں ہر کوئی نہیں سمجھتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے